نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کئی گھنٹوں سے آپ حضرات سنی دعوت اسلامی کے چیتا کیمپ کے پہلے سنی اجتماع میں علماء اور دعات سے مفید باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ اب میں اس اجتماع کی آخری کڑی بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے یقیناً ایک ایمان افروز اور پرمغز خطاب سماعت فرمایا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان قریب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، جس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہوگی۔ کوئی لمحہ ایسا ماہ رمضان المبارک کا نہیں ہوتا جو لمحہ ہمارے عروج اور ہماری ترقی کے سلسلے میں معاون ثابت نہ ہوتا ہو، چاہے وہ روحانی ترقی ہو، چاہے ایمانی ترقی ہو، چاہے اعتقادی ترقی ہو، چاہے عملی ترقی ہو۔ لیکن بہت سارے مسلمان ماہ رمضان ایک رسمی طور پر گزار لیتے ہیں، اور ماہ رمضان جس مقصد کے تحت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں جو عظیم تربیت ہماری ہونی چاہیے، جس کی طرف ہماری توجہ لاشعوری طور پر چند گھنٹوں کے لیے تو مبذول ہوتی ہے، لیکن مستقل یہ توجہ ہماری نہیں رہ پاتی۔ نتیجتاً ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم ماہ رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ آج میں اسی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے روزے جو اللہ نے فرض فرمائے، اور پھر اس ماہ مبارک کے روزے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے، عبادت کی نیت سے، روزے کی نیت سے
ماہ رمضان المبارک میں رکنے کے حوالے سے فرمایا گیا، اور یہ حکم صرف غریبوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے نہیں، عام آدمیوں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی ایمان والا ہے سب کے لیے اللہ نے یہ حکم رکھا۔ اور پھر یہ حکم دینے سے پہلے کتنے آرام کے ساتھ، کتنی اچھی طریقے سے اور پیار بھرے لب و لہجے کے اندر ہم سے ڈائریکٹ خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جس کے سینے میں بھی ایمان ہے، جو بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اس کا خدا اس سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ ان پر روزے فرض کیے گئے، ڈائریکٹ ہم سے مخاطب، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں ڈائریکٹ مولا اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، اور پھر کہیں یہ ایمان والے اپنے اوپر اس روزے کو بوجھ تصور نہ کریں تو تسلی دی جا رہی کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ صرف تم ہی پر روزے فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے کے عظیم مقصد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ عظیم مقصد کون سا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، اور مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں، تاکہ تربیت کا شعور جو رمضان ہمیں عطا کرتا ہے، اس شعور کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو جائے، اور اگر وہ شعور ہمارا بیدار ہو گیا اور اللہ جس طرح سے ہماری تربیت فرمانا چاہتا ہے، اور ہم لاشعوری طور پر کہیے اس تربیت کو 1 مہینے کے لیے تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس ماہ کے گزرنے کے بعد وہ تصور ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی تربیت ہے جو اللہ عز و جل ماہ رمضان میں کر رہا ہے؟ ایک ہی تربیت ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پاپی انسان ہوگا، گنہگار انسان ہوگا، شرابی انسان ہوگا، بے عمل انسان ہوگا، لیکن جب وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک بات آ جاتی ہے، بھوک اسے ستا رہی ہے، پیاس اسے ستا رہی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا، چھپ کر کے بھی کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے۔ اور وہ شعور اس وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ شعور یہ ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تربیت کا پہلا عظیم جو ہے تربیت کا پہلو ہے، جس کی طرف اللہ اپنے بندوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو ذرا تم دیکھو، ماہ رمضان کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو اب تم روزے کی حالت کے اندر
چھپ کر بھی نہیں کھاتے، اس لیے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے میں انسان سے تو چھپ سکتا ہوں، خدا سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے تم ڈرتے ہو کھانے سے، تم ڈرتے ہو پانی سے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تصور تمہیں صرف ماہ رمضان تک ہی قائم نہیں رکھنا، بلکہ اس تصور کو اپنی تربیت کے پہلو میں شامل کر لو، اور تربیت کے اندر اس کو شامل جب کر لو گے تو اب تمہاری کیفیت یہ بنے گی کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ ماہ رمضان میں صرف روزے ہی کی حالت میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں اسی تصور کو آج آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا، تاکہ جب آج آپ یہاں سے اٹھیں تو تربیت کا یہ پہلو آپ کے دماغ میں اتنا رچ بس گیا ہو کہ جب کبھی ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ آج کے بعد کہیں کچھ کام غلط کرنے کا خیال پیدا ہو تو آپ کے دل میں یہ تصور جاگزی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ عز و جل دیکھنے والا ہے، ہر طرف دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے، وہ تمہاری حالت اس سے کوئی پوشیدہ نہیں، وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ صرف یہ درس نہیں دے رہی کہ روزے کی حالت ہی میں دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار جل جلالہ تم جہاں کہیں جا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جہاں کچھ بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی زندگی میں بیلنس نظر آتا ہے، ان کی زندگی گناہوں سے رکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے، خدا سے انسان نہیں چھپ سکتا، انسان کہیں بھی ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر جیسے جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان اللہ عز و جل کی طرف اسے متوجہ ہو ہی جانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے آلات میں اتنی طاقت ہے کہ روڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہے، دور سے آنے والے کو یہ کیمرہ واچ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کسی دکان میں گئے تو وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے، آپ کو واچ کر رہا ہے۔ تو جب کیمرہ واچ کر رہا ہو تو چور چوری نہیں کرتا، کیمرہ واچ کر رہا ہو ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا، کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی جیب نہیں کاٹی جاتی، کیمرہ واچ کر رہا ہو آدمی برائیوں سے بچتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان کے بنائے ہوئے آلات سے ڈر کر کے تم پاپ نہیں کرتے، لیکن مولا تو ایسی جگہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کوئی آلات تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے، اگر ذرے کے برابر بھی، مثقال کے برابر بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا، چاہے پہاڑ میں جا کر، چاہے آسمان میں جا کر، چاہے زمین کے کسی تہ میں جا کر، اللہ عز و جل وہ عمل تمہارے سامنے لا کر تم کو پیش کرے گا۔ کہیں بھی دنیا کے کسی علاقے میں جا کر، آسمان کی طرف بھی جا کر کے اگر کوئی چھپ کر کے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے کوئی عمل انسان کا چھپا ہوا نہیں۔ اللہ عز و جل وہ سارے عمل پیش کرے گا اور بتائے گا میرے بندے یہ تیرا عمل ہے، میں آج تجھے دکھا رہا ہوں۔
بلکہ قرآن کہتا ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھے گا، ان قریب دیکھے گا، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ تمہارے کام کو. اللہ بھی تمہارے کام کو دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی تمہارے کام کو دیکھیں گے. اور پھر قربان جائیے آگے کے جملے پر ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر جب تم پلٹو گے کس کی طرف؟ عالم الغیب والشہادہ، اس اللہ کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہود کا بھی جاننے والا ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، عالم الغیب کے لفظ کا اطلاق اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں اللہ نے جن کو عطا فرمایا غیب کا علم، جتنا عطا فرمایا، اللہ کی عطا سے کسی کے پاس غیب کا علم تو آ گیا، لیکن اگر عالم الغیب صحیح معنوں میں کوئی ہے تو اللہ عز و جل کی ذات ہے. اور پھر اس کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جس طریقے سے ہم جب اللہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں عز و جل، تو حقیقی معنوں میں عزت والا اللہ ہی ہے اور مالک عزت وہی ہے. وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ کے لیے جب ہم کوئی صفت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عز و جل. اور اللہ نے عزت حضور کو بھی عطا فرمائی، مومنین کو بھی عطا فرمائی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد عز و جل، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ایسے ہی جب کبھی عالم الغیب کہا جائے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذات باری تعالی، اور وہی صحیح معنوں میں عالم الغیب ہے. اب آپ سمجھیں، وہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور پھر آگے کی بات کی طرف توجہ چاہوں گا، آیت کے آگے کے ٹکڑے کی طرف توجہ چاہوں گا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بے خبری کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم جو چاہے کر لیں، نہیں، دیکھنے والی ذات خدا کی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور اللہ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ عز و جل تمہیں بتا دے گا جو کچھ کام تم کرتے تھے. کوئی تمہارا کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر کام کو اللہ تمہارا جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اور جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس انسان کے سامنے اللہ پیش کر دے گا، بتا دے گا دیکھ میرے بندے یہ تیرا کام ہے. اور میں تو جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. یہ کب لگے گی مہر؟ جب بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ کہے گا میں تو یہ سب نہیں کیا تھا. وہاں بھی جھوٹ بولے گا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو پھر اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس ہاتھ کو حکم دے گا اے ہاتھ بتا اس نے کیا کیا تھا. پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا.
پیر بولنا شروع کرے گا. جو کچھ بھی ہاتھ سے کیا ہوگا ہاتھ بھی بولے گا اور پیر بھی بولے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت بندہ یہ سوچے گا جب وہ بات بنا رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، تو سوچے گا آج تو میرا کوئی گواہ یہاں پر موجود ہے نہیں جو میرے خلاف گواہی دے سکے. لیکن اسے کیا خبر ہوگی، جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا ہے وہی ہاتھ قدرت کا جاسوس ہے، وہی جواب دے گا اور وہی بولے گا کہ بندے اللہ اے اللہ عز و جل اس نے ہاتھ سے یہ کام کیے تھے. پیر بولے گا اس نے پیر سے یہ کام کیے تھے. ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولا یرون، کیا وہ نہیں جانتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے چھپا ہوا بھی تمہارا عمل اور ظاہر بھی تمہارا عمل، اس سے کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انسان ان تین چیزوں سے اس لیے بچتا ہے کہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے مولا دیکھ رہا ہے، اللہ یہ تربیت کرا رہا ہے، ایک مہینے کی پریکٹس اللہ عز و جل روزے کے ذریعے کرا رہا ہے. اے بندے اس تصور کو تو ہمیشہ کے لیے قائم کر لے، میں صرف ایسا نہیں کہ ماہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے دیکھتا ہوں، بلکہ میری شان یہ ہے تو پہاڑ میں رہ تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو غار کے اندر رہ تو بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو آسمان میں رہے تب بھی تجھے میں دیکھتا ہوں، تو تنہائی میں رہے تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو مجمع میں رہے تب بھی مجھ میں تجھے دیکھتا ہوں. مجھ سے تو چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا، تیرے دل کے حالات سے بھی میں باخبر ہوں. اللہ اکبر، تو یہ سمجھتا ہے میں نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، اللہ یعلم ما فی صدورکم، اللہ عز و جل جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بھی مولا جانتا ہے. یہ بات بھی اللہ عز و جل سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اے اللہ جس طریقے سے ان تین چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس دیکھ رہی ہو انسان جرم نہیں کرتا، کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان جرم نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہیں پکڑ لیا نہ جاؤں، سزا کا حقدار نہ بن جاؤں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انسان سزا دے کر کے کتنی سزا دے گا، کیا سزا دے گا، کب تک کی سزا دے گا اور کتنی سخت سزا دے گا؟ دنیا کے انسان کی سزا آخرت کی سزا کے کمپیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے دنیا کے پولیس والوں سے ڈر کر انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا. دنیا کے داروگہ سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ مجھے ہتھ کڑی پہنا دے گا. دنیا کے انسان سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ کہیں بازار میں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے. اے خدا کے بندے ذرا یہ تو بتا، کبھی میدان محشر کا بھی خیال آیا، کبھی پروردگار کا بھی خیال آیا، کبھی اس کے عذاب کا بھی خیال آیا، کبھی اس کی سختی کا بھی خیال آیا، کبھی اس کی پکڑ کا بھی خیال آیا؟ یاد رکھو دنیا کا انسان پکڑے تو اس سے آپ چھڑانے کا انتظام کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ مولا فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ہم بھول گئے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. آج جتنے بھی پاپ ہو رہے ہیں یہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں مسلمان بستے ہیں،
ذرا عادات کا جائزہ لے لیجئے، ذرا اتوار کا جائزہ لے لیجئے، ذرا زندگی گزارنے کا جائزہ لے لیجئے، ذرا حالات کا جائزہ لے لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پیر پھسلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے جرائم کے دھبے ان کے دامن پر لگے ہوں گے۔ اے خدا کے بندو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کتنے دنوں کی، چند دنوں کی کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنا جیئیں گے، لیکن ایک زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس زندگی کا تصور میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، شاید کہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، مزید میں آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت مثنوی شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ، مصاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بابا کا گزر ہوتا ہے، بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے، توجہ چاہوں گا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی، بادشاہ کو تھوڑی سی مستی سوجھی، اور بادشاہ نے یہ سوچا کہ ذرا بابا کو بلا کر تھوڑا سا مذاق کر لیا جائے۔ اس نے پولیس والے سے کہا جاؤ بادشاہ کو بلا، اس کو بابا کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ بلایا گیا، بابا آئے۔ بادشاہ نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور رومال نکال کر اس بابا کو دیا، اور بابا سے کہتا ہے بابا یہ جتنے یہاں پر ہیں نا، ان میں آپ کو سب سے زیادہ جو بے وقوف نظر آتا ہو نا، اسے یہ رومال دے دو، چونکہ مذاق کرنا تھا۔ بابا نے سب کی طرف نظر دوڑائی اور اس کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو بادشاہ کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ بادشاہ سوچا بڑا عجیب بابا ہے، یہ تو اپنی جیب کے اندر اس نے رومال رکھ لیا۔ پھر بابا سے کہا اچھا جاؤ بابا۔ بابا چلے گئے۔ کچھ دن گزرے اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہوا۔ ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر نے اس سے کہہ دیا کہ تم 3 دن سے زیادہ جی نہیں پاؤ گے۔ بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور روتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اب زندگی جب اتنی مختصر رہ گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، ساری رعایا سے ملاقات ایک بار کر لی جائے۔ اور اس نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اعلان کر دیا کہ سب رعایا کو ملاقات کے لیے بلایا جائے۔ رعایا کو کہہ دیا گیا۔ اب رعایا آنے لگی ملنے کے لیے، ایک ایک آدمی ملنے آ رہا ہے، مل رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی میں بابا بھی آ گئے، جیب میں رومال تھا، آ گئے اور بادشاہ سے کہتے ہیں وہ بابا، بادشاہ سلامت، یہ تو بتائیے کہاں کی تیاری ہے؟ پوری رعایا کو تم نے جمع کر لیا؟ تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ تو بابا نے کہا تمہارے سفر تو میں نے دیکھے ہیں، تم جب کہیں سفر پر نکلتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے، پہلے آگے گاڑیاں جاتی ہیں، پھر گھوڑے جاتے ہیں، سواریاں جاتی ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے۔ ارے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آج کون سے سفر پر تم جا رہے ہو، کوئی شور شرابہ نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں کوئی پروٹوکول کام نہیں آتا، جہاں کوئی سواری ساتھ نہیں چلتی، وہاں تو سوار ہو کر جانا پڑتا ہے، کوئی سواری ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ میں ایسے سفر پر جاتا ہوں جہاں گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی، کوئی دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے جب یہ کہا تو بابا تو سمجھ ہی گئے تھے۔ تو بابا نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہاں کے لیے کچھ تم نے بھیجا بھی ہے؟ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کچھ ہے تمہارا کوئی پہچان والا، کچھ کام کاج، جیسے کچھ مکان بکان، کچھ انتظام ہے جہاں تم جا رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کی ہچکیاں بن گئیں اور اتنا رونے لگا، کہا کاش
جہاں کا سفر ہے وہاں کی تیاری میں کر لیا ہوتا. میں نے تو ساری زندگی یہیں کی تیاری میں گزار دی. بس اتنا سننا تھا. بابا نے جیب سے لال رومال نکالا اور کہا بادشاہ تو نے کہا تھا نا جو سب سے بے وقوف ہو اسے دے دینا. میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے تو نے وہاں کی تیاری نہیں کی جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے. تو اسی دنیا کے اندر ڈوبا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سارے گناہ کر رہے ہیں, آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور کو ذہن سے اوجھل کیے ہوئے ہیں, اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اسی دنیا کے لیے ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بادشاہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا, کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا. جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہوگا وہی چیز ہمیں کام آئے گی. اب آئیے موضوع کی طرف ہی پھر سے پلٹتے ہیں اس آیت کے بعد. ایک آیت نے مجھے بہت جھنجھوڑا جب میں اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس آیت کے مفہوم کو آج اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا. آیت کریمہ کیا ہے, کیا جھنجھوڑا ہے میرے کریم نے. اللہ اکبر. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اے انسان تو لوگوں سے ڈرتا ہے. یعنی آج اگر کوئی مجمع میں گناہ نہیں کرتا, چھپ کر گناہ کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہی تو ہے نا. بھئی کوئی بیوی کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ بیوی کو پتہ چل جائے گا تو گھر میں قیامت کھڑی ہو جائے گی, اس لیے کوئی آوارگی کسی چیز کا فون کے موبائل کے لاک لگا کے رکھتے ہیں, ساری آوارگیاں باہر ہوتی ہیں. کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے, کوئی بچہ باپ سے ڈر رہا ہے, کوئی شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے, کوئی مرید پیر سے ڈر رہا ہے, کوئی عزت والا معاشرے سے ڈر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے تو لوگوں سے ڈرتا ہے, تیرے دل میں لوگوں کا ڈر ہے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا, تو اللہ سے نہیں ڈرتا. کیا زندگی لوگوں نے تجھے دی ہے, رزق لوگ تجھے دے رہے ہیں, عزت تجھے لوگ دے رہے ہیں. ارے غافل, تیرے دل میں جتنا لوگوں کا ڈر ہے تیرے رب کا اتنا بھی ڈر نہیں تیرے دل میں. آپ ذرا سوچو, آپ ذرا غور کرو. آج ہم اپنے پالنہارے حقیقی سے کتنے بے خوف ہو گئے کہ انسان کا ڈر جتنا ہمارے دل کے اندر ہے اتنا ڈر بھی ہمارے دل میں خدا کا نہیں رہ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو آج ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے, ہر جگہ پاپ ہو رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے, چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے, اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سے ڈرو, اس کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو. اسی ڈر کو پیدا کرنے, اسی تصور کو پیدا کرنے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے آ رہا ہے. اسی تصور کو قائم کرانے کے لیے اللہ عز و جل نے روزے ہم پر فرض کیے, اس لیے کہ تقوی کی دولت ملتی ہی اسے ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں, ایک بزرگ اپنے کئی مریدوں میں سے ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے,
بے پناہ چاہتے تھے. مریدوں کو تھوڑی سی جیلسی ہوئی اور دل میں انہوں نے سوچا کہ آخر اس مرید کے اندر کیا کمال ہے اور کیا خوبی ہے کہ پیر صاحب اسی کے گن گاتے ہیں اور پیر صاحب کے دل پہ اسی کی حکومت چل رہی ہے, اسی کی محبت موجود ہے. سب لوگوں نے مل کر سوچا کہ پیر صاحب سے آج بات کی جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے, ہم سب بھی آپ کے غلام ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں اتنا کسی اور کو نہیں چاہتے. پیر صاحب نے سنا, کہا ٹھیک ہے, اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. ایک مرتبہ سارے مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیا اور فرمایا اسے لے کر کے جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کے اسے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اور اس مرید کو بھی دیا جس کے بارے میں دوسرے مریدوں نے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اسے زیادہ کیوں چاہتے ہیں. سب مریدوں کو دیا. سارے مرید لے کر جلدی سے بھاگے. کوئی دیوار کے پیچھے جا کر کے پرندے کو ذبح کر کے آیا, کوئی کہاں ذبح کر کے آیا, کوئی کہاں ذبح کر کے آیا, کوئی کہاں ذبح کر کے آیا. لیکن یہ مرید جس کو حضرت سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ زندہ پرندہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. پیر صاحب نے سارے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں نے سب نے ذبح کر دیا؟ کہاں ہاں. کہاں ذبح کیا؟ حضور کسی کی نظر وہاں پڑ ہی نہیں سکتی, ایسی جگہ ذبح کیا. پھر اس چہیتے مرید سے پوچھا بھائی تو زندہ کیوں لے کر کے آیا؟ کہا حضور کیا بتاؤں, کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میرا مولا نہ دیکھ رہا ہو, جہاں میرا رب نہ دیکھ رہا ہو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سارے مریدوں کو پیر صاحب نے بتا دیا. اب بتاؤ میں اگر اس کو چاہتا ہوں تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ سب نے گردن جھکا لی, آنکھوں میں سب کے آنسو تھے. کہاں جاؤ گے گناہ کرنے, کہاں جاؤ گے؟ اب یہ تو ایک خوف والی بات ہو گئی, اب آئیے امید والی بات بتا دوں. جب ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جب مولا ساتھ میں ہے, مولا دیکھ رہا ہے, کہیں بھی ہو مولا دیکھ رہا ہے, تو گناہ سے تو بچو گے لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہاری طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جائے گی. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کا نام لوں. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کا ذکر کروں. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں تلاوت کروں. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں سجدہ کروں. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں عبادت کروں. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں تسبیح کروں. میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج پوزیشن یہ ہے کہ مالداروں کو دیکھ کر انسان نماز لمبی کر دیتا ہے کہ سیٹھ صاحب دیکھ رہے ہیں چندہ زیادہ دیں گے. اللہ اکبر, حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں. مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے صحن کے اندر نماز پڑھتے دیکھا, تو میں نے کہا, یہ 20-25 سال پرانی کم و بیش بات ہے, میں نے کہا یار حرم شریف کے اندر جا کر نماز پڑھتے سکون سے نماز تمہاری ہو جاتی. تو بولے کیا کروں یار, بہت سارے لوگ ملنے چاہتے ہیں, میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تاکہ نکلنے آنے جانے والے مجھے دیکھ لیں کہ میں یہاں ہوں, تو ملنا چاہیں تو یہاں مل لیا کریں. یہ حال ہو گیا ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری ریاضتوں کا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, ہم سب کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کاش کہ ہم یہ تصور کر لیں مولا دیکھ رہا ہے. یہ تصور قائم ہوگا تو ہم اس کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے. اور اس کی نظر میں انسان اچھا بنتا کیسے ہے؟
کوئی سجدہ کرتا ہے اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تحمید و تقدیس کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی رسول اعظم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں پہلو کو دیکھو۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اگر قائم ہو جائے تو گناہ سے بچ جاؤ گے، اور پوزیٹیو وے پر اگر دیکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جائے گا تو زندگی عبادت کی طرف مائل ہو جائے گی اور زندگی نیکیوں کی طرف گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک میں جو ہماری تربیت اللہ فرماتا ہے روزے کے ذریعے، وہ یہی ہے کہ تم یہ تصور قائم کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اس روح پرور سنی اجتماع میں جو پہلی مرتبہ چیتا کیمپ کی سرزمین پر ہو رہا ہے، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، کچھ بھی کرو یہ تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہیں بھی رہو تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ نگاہ تمہاری آوارہ بننے کی کوشش کرے، تصور کرو میرا مولا میری نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ بد کرداری کے دروازے کی طرف جانے کا ارادہ ہو، فوراً سمجھ جانا میری نیت کو میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے قدم کو اٹھتا ہوا میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ ڈرگز اور چرس اور گانجا اور افیون وغیرہ اور برائیوں کی طرف جانے کا خیال پیدا ہو، بس یہ سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا خیال پیدا ہو، سمجھ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں آوارہ گردی کا خیال پیدا ہو، سمجھ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور تمہارے دل میں قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العظیم دیکھو گے کہ گناہ سے بچو گے، اللہ عز و جل دل کو سکون سے بھر دے گا، اطمینان سے بھر دے گا۔ یہ تصور نکل گیا ہے، اس لیے دامن گناہوں سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج یہ تصور ہم کر کے اٹھیں کہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ یہاں اٹھیں گے۔ کسی مفسر نے کہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس سے انہوں نے مراد کیا لی ہے معلوم ہے؟ جس طریقے سے، یعنی کس طرح اللہ دیکھتا ہے، کس طرح اللہ دیکھتا ہے جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں انہوں نے جو تصور قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، جس طریقے سے تیر کمان کے اندر رکھی جائے اور آدمی نشان لگانے کی کوشش کرتا ہے تو شکار کو جیسے ایک دم بالکل غور سے ایک دم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، تب جا کر وہ نشان کرتا، وہ تیر پھینکتا ہے۔ اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ ہم کہیں بھی چل رہے ہیں، مولا دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہاں جا کر گناہ کریں گے، کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی تعریف پوچھی گئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو عبادت کر کہ تو جیسے گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس آج کے اس سنی اجتماع کے اندر میرا پیغام یہی ہے، پریکٹس کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے کے اندر یہ تربیت کرتے ہیں، آج ہی سے اپنا مزاج بنا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس عزم مصمم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں اجتماع کے بعد کہ ہم کچھ بھی کریں گے یہ تصور ہمارے دماغ میں رہے گا،
ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ العظیم ہماری زندگی بیلنس میں رہے گی اور دامن گناہوں سے بچے گا۔ اور پھر یہ پازیٹیو تصور لے لو کہ جب مولا دیکھ رہا ہے تو میں کیسا کام کروں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میں کس حال میں رہوں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میں کس طریقے سے رہوں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ بس ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک خاتون گزری اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اکڑو بیٹھ کر دو زانو ہو کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا تو برجستہ کہتی ہے دیکھو یہ تو غلام کی طرف بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میں تو اپنے مولا کا غلام ہی تو ہوں، اور اس حال میں غلامی سے میں بیٹھا ہوں، میری یہی ادا میرے مولا کو پسند آ جائے گی کہ میرا بندہ بندہ بن کر کے بیٹھا ہے اور اس حال میں بیٹھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں گے مولا اتنا ہی راضی ہوگا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر گئے، رات کو عبادت کر رہے تھے اور عبادت کرتے 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 تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی۔ رات بھر عبادت کرتے کرتے تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی تو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر مسجد میں اپنا پیر تھوڑا سا لمبا کر دیا، پھیلاتے نا تھوڑا سا یوں پیر لمبا کر دیا۔ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی، اے ابراہیم کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جو مسجد میں اپنے پیر سمیٹے تو زندگی کی آخری سانس تک نہ کبھی مسجد کو ٹیک لگایا نہ مسجد کے اندر پیر انہوں نے دراز کیے۔ آپ ذرا سوچو، ذرا خیال کرو، یہ ہمارے جلسے اجتماعات جس طریقے کے مؤثر ہونے چاہیے ویسے مؤثر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس اجتماع میں آنے سے پہلے اس قسم کا من بناتے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہاں جو سیکھیں گے اچھی باتیں اس پر عمل کریں گے۔ ہم تو آ جاتے ہیں، چلو سنی اجتماع ہے، چلو چلے چلتے ہیں۔ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں غلامان رسول کا جمع غفیر، یا آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آج حاضر آئے ہیں، اگر اس نیت سے آتے کہ جو کچھ کہا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ بہت سارے تو بس نکلے، چلو اجتماع ہو رہا ہے شریک ہو جائیں، چلو ہم شریک ہو جائیں، چلو بیٹھیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ نیت درست کرو، نیت درست کرو کہ ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے آئیں۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب میں آپ سے وعدہ لینا تو نہیں چاہتا، لیکن اتنی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج سے ہمیشہ ہم سب اس تصور کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں گے، کہیں بھی رہیں گے تو کچھ بھی گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ تصور کریں گے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس میں چڑھتے وقت لڑکیوں کو دھکا دینے والے نوجوان کو بھی ہم نے دیکھا، آج ہی کی بات ہے، کوئی دور لمبی چوڑی بات نہیں، آج ہی کی۔ میں ایئرپورٹ سے گھر پہنچا اور لفٹ کے اندر ایک خاتون جیسے ہی انٹری کی، ایک صاحب جو ہے وہ بھی انٹر ہوئے تو مجھے تھوڑا سا ڈانٹنا پڑا ان کو۔ بہت ساری جگہ ہونے کے بعد بھی وہ عورت کے قریب گھس رہے تھے۔ تو یہ آج کل کا مزاج بن چکا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں آوارہ گردی اور اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں، دیکھ لو، سوچ لو، اللہ دیکھ رہا ہے۔
پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، موضوع کی مناسبت سے آج یہاں بھی یہ واقعہ بیان کر دوں۔ غالباً حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو اور عورتوں کو میں تاکتا رہتا ہوں اور یہ گناہ مجھ سے چھٹتا نہیں۔ حضرت کوئی نسخہ بتائے جس سے یہ گناہ چھٹ جائے۔ تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اتنا فرمایا تھا، بیٹے جب تیرا نفس تجھے کہے اس لڑکی کو دیکھ یا اس عورت کو دیکھ، تو فوراً تو ذہن میں یہ تصور کر لینا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، روانہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد آیا تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اب تو میری نگاہیں اٹھتی ہی نہیں ہیں، اب تو نگاہیں نیچی کر کے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ خدا را مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کر کے جئیں، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ ماہ رمضان تربیت کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ماہ مبارک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک تصور قائم کراتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم چھپ کر بھی نہیں کھاتے، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ اس تصور کو آج کے بعد زندگی میں ہمیشہ کے لیے نافذ کر لیں، پھر آپ دیکھیں تنگ دستی بھی دور ہوگی، بیماری بھی رخصت ہوگی، پریشانیوں کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور مولا کے انعام و اکرام کی بارشیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پروردگار جل جلالہ جب اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ عز و جل اور اس کے رسول تمہارے کام کو دیکھیں گے۔ تو بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں اور اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، سنی دعوت اسلامی کے قافلوں میں جائیں، سنی دعوت اسلامی کے مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں، سنی دعوت اسلامی کے دارالعلوم کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، ہمارے ہاسٹل کے اندر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس تصور کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔